سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم حسان حب نبيك وحب أهل البيت وتلاوة القرآن گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنمائی اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تھک گئے ہو تو پھر سلام پڑھ رہے ہیں آج گل چلانی ہے تو پھر ذرا پیار نہ لو جی ایکو جڑے نے ایک جگہ تے ٹکا دیو بس ایکو تھوڑی گھٹ رکھو تاکہ بیلوں کو سمجھ آئے کہ آواز تھوڑی کھول دیو باقی کوئی رولا نہیں گلا نہ کھچے میرے آقا دے غلاموں توجہ کرو اے جڑی بزم سجا کے بیٹھے ہیں نا ایک عام بزم نہیں ایک اس حسین دا ذکر کریں جدا ذکر زبان مصطفیٰ پہ کر رہی ہے اے حسین کوئی عام حسین نہیں آ سمجھ آئی کوئی کسی دے نعرے مارے اور کوئی کسی دے مارے سنی ہوتی گل کر دایا کہ یہ زبان مدینے والا خود اپنی زبان کی چکر دایا یار اس لیے گل سنو نماز بھی ٹائم دے فرضے ایویں ہی کو فجر دی بندہ 12 بجے پڑھے تے کھلے ہی کھانے ہیں فجر دے ٹائم دے فرضا عصر دے ٹائم دے فرضا زور دے ٹائم دے فرضا مغرب دے ٹائم دے فرضا عشاء دے ٹائم دے فرضا حاضری ٹائم دے فرضے زکات دی ٹائم دے فرضے جہاد کی ٹائم دے فرضے اور قسمیں پیدا کرنے والے خدا دی عزت کی قسمیں خدا قرون دی والی آئی اللہ اپنے صبح پڑھ پھر بھی قبول کرا گا شامی پڑھ پھر بھی قبول کرا گا یا اللہ نماز ٹائم دے زکات ٹائم دے یا اللہ جہاد ٹائم دے حج ٹائم دے اور رب اکھے تعلیم میری ہے ایک عالم محبوب دیا اللہ کریم درود پڑھنے والے بندے دی شکل علاقہ بستی عقل برابری جبہ دستار نہیں دیکھدا رب سینے وچ یار دا پیار دیکھدا ہے اور زبان تے یار دا نام دیکھدا ہے مہربانی کر فرمایا جڑا چند ہے یہ پتہ ذکر کیڑا ہے جڑا 70,000 فرشتے صبح کرتے ہیں 70,000 شامی کرتے ہیں سبحان اللہ مکے 70,000 فرشتوں کی گل کوئی نہیں آ مکہ المکرمہ طواف کرنا آندے ہوں گے پر جناب تعداد کوئی نہیں آ صفا مروہ تے آندے ہوں گے تعداد کوئی نہیں آ رب کبریا نے فرمایا اگر میری مانگ وچ مقبول ہونا چاہتے ہو نا پھر یار دا نام تسی جپیا کرو مہربانیاں میں کل چھڈا اسی درود مجبوری سمجھ کے نہیں بلکہ ضروری سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ بولو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین دا افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین دا نبیاں کا تاجدار
نبی دے حسن ورگا حسن کوئی نہیں، نبی دے حسین ورگا حسین کوئی نہیں، نبی دے علی ورگا علی کوئی نہیں، تے نبی ورگا تے نبی ہے ہی کوئی نہیں، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا نام ڈنڈی نوار پیار کرو، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، بختارا بندہ بولے گا بختارا، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین مادا تابعدار بولے گا، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، نبیاں دا تاجدار نانا، اے رب دے قرآن دا اعلانہ، اے نبی دے فرمان دا اعلانہ، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، نبیاں دا تاجدار نانا، تو پل کی تھی حکومت یزید کی، تو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین دی ہیں، زمانہ حسین دا، پیار بول، صدیاں حسین دی ہیں، زمانہ حسین دا، نبیاں دا تاجدار نانا، پیار پڑھ رہا نبیاں دا تاجدار نانا حسین دا، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، نبیاں دا تاجدار نانا، سویرے کا بندہ پوچھے اور آتی حسین سے لفظ کر گیا سی سن گیا ہے، اور تیری بڑی افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، یاد کر کے جا، یاد کر کے، اے مسجد کرو دیوار، اے لہتا، اے پکھے، گواہ بن جان، اے تیری زبان فرشتے لکھیان مار جا، اے تیرا دست والی رات میرے اسی، افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا، نبیاں دا تاجدار نانا، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک جی، حمد و ثنا کرنے کے بعد درود پاک کا تحفہ محبوب کبریا، شب اسراء اللہ، زندہ نبی، مختار نبی، تے سب نبیاں دے سردار نبی، آپ کی ذات پاک دے بارگاہ دے اندر نذران عشق و محبت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اج دا ایمانی روحانی پروگرام کا سلسلہ شہدائے کربلا دی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور جدے روح رواں زیر صدارت خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نوری دامن برکاتہ القدسیہ، آپ تشریف فرمانے، خالق مالک انہاں دی عمر علم وچ برکتاں عطا فرمائے، اور انہاں دا سایہ ساڈے سر تے دائر قیام فرمائے، اور میرے تو پہلے بڑے پیارے انداز دے نال خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا میرے برادر اکبر، اج میں جو کچھ بھی ہیں انہاں دی بدولت ہے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف نوری صاحب دامن برکاتہ القدسیہ، آپ تشریف فرمائیں، اور خطیب عرب و عجم فخر سرگودا حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف رضوی صاحب، آپ بھی جلوہ کرتے ہیں، اور جتنے حضور کے غلام آئے ہو جو سارے خوش نصیب جے تسی حسنین کریمہ کا ذکر کرن بھی آئے ہو تے سنن بھی آئے ہو، اور تسی جننے آئے ہو پڑھن والے سنن والے سارے سارے دا مالک آنا تے جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میرے آقا دے غلاموں مختصر وقت دے اندر مختصر گلاں چوندی چار کرانگے،
میرا دھیان نال پیار میں دینا میرے کریم آقا دے غلاموں جن بھی نبی ایسا تھا سمجھ آئے دیکھی کہنا ہے انہیں نہیں کہنا ڈر کے کہنا سبحان اللہ جن بھی نبی ایسا نبیان دی آل ایسی جن بھی نبی صلی اللہ علیہ آل اصحاب کئیم اللہ نے امتاں دی عطا فرمایا نبیان دے یار بھی ایسا اور پڑھ رب دا قرآن پڑھ نبی دا فرمان میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں گل چھوٹی نہیں ہے گل بڑی بڑی سبحان اللہ اچھی کیا میری گڈی تواڈے سبحان اللہ دے پیٹرول تے چلنی ہے دیندے رہو گے تے چلتے رہو گے تے سلام پڑھ دینے یہ بھیا نے کیڑی گل ہے پیار نال بول سبحان اللہ سمجھ آوے تے بولنا ہے ساڈے نبی ورگا نبی دی آل ورگی آل کوئی نہیں نبی دے صحاب ورگا صحاب نبی دے یارہ ورگا یار نبی دی امت ورگی امت وہ بول کے رکھا ہے اے اوڈا آل پاک نو اصحاب پاک نو یارہ نو نبی دی امت نو اور عبادت خدا کو نہیں ملیا بلکہ نسبت مصطفیٰ کو ملیا اے اوڈا عبادت خدا کرن نال نہیں لبیا نسبت مصطفیٰ کی وجہ نال لبیا صحابی عبادت خدا نال نہیں بندا زیارت مصطفیٰ نال بندا ہے عبادت خدا جتنی کوئی کر لے اج کوئی ساری رات قرآن پڑھے ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے علامہ بن سکتا ہے پروفیسر بن سکتا ہے خطیب بن سکتا ہے نقیب بن سکتا ہے متقی بن سکتا ہے پرہیزگار بن سکتا ہے سب کچھ بن سکتا ہے اور صحابی نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا صحابی عبادت خدا نہیں زیارت مصطفیٰ بنا دیا زیارت مصطفیٰ بنا دیا اور میرے کریم آقا دے غلاموں اس عنوان کے محفل پاک اس عنوان میں جانے رب نے سونا قرآن ارشاد فرماتا ہے سلام علی الیاسی قرآن کا بہت سبحان اللہ اللہ مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں اور میں اپنے آقا کریم نے جو پاک دی آل پاک دی شان بیان کرنا اے رب دا قرآن اعلان فرماتا ہے میرے خالق و مالک نے فرمایا سلام علی الیاسی اللہ کریم دا قرآن ارشاد فرماتا ہے خالق فرمایا میرا سلام ہوئے آل الیاس تے او میں جناب تفسیر آکے اپنے آقا دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کروانا چاہنا ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے بول آیا اللہ عبداللہ ابن عباس ایک ہی نو تیرا سلام بھیج رہے آیا ایک ہی دی آلے عبداللہ ابن عباس نے کیا لے بے ہور آل نہیں اے محمد کریم دی آلے میرے کریم آقا دے غلاموں میرے آقا دی آل دے پیار دی گلے میرے آقا دے پیار دی آل دے پیار دی گلے میرے نبی دے صحابہ دی پیار دی گلے میرے کریم آقا دے غلاموں تمہارا نوٹ کر کے لے گا آیات مبارک دی جامع مسجد جناب قبلہ خلیفہ پاکستان مفتی نصیر الدین نوری دامت برکات والقدسیہ دی زیر صدارت لے کے جناب محفل سجان والیا وہ جملہ نوٹ کر کے لے جا اللہ جس نبی دی آل دے سلام بھیج لایا اس نبی دی اپنی شان کی ہوگے گی آج کوئی بنا کلا غلام جناب نماز تو پہلے سلام پڑھے لوگ گلہ کر دینے کوئی اذان تو پہلے درود و سلام پڑھے لوگ گلہ کر دینے
حب نبی کا وحب اہل بیت وتلاوت القرآن. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اتنے میں گل کرا سرکار میں لب ہلائے یہ لب جدو ہلتے ہیں نا ابو بکر جنتی بن جاتا ہے. اللہ چلیے آؤ میرے کریمہ قدر میں بات ذکرنا مصطفیٰ لب ہلان ابو بکر جنتی بن جاتا ہے. میرے آقا لب ہلان عمر جنتی بن جاتا ہے. میرے آقا لب ہلان وہ جڑا عثمان غنی صحابت کا تاجدار بن جاتا ہے. یہ مصطفیٰ لب ہلان یا رب دا قرآن بن جاتا ہے یا نبی دا فرمان بن جاتا ہے. مجھے تو لب ہل دے میرے آقا فرمایا بلال آنکھیں چی سویا آنکھیں اذان پڑھ تے کعبے دی چھت تے چڑھ جا لب ہلے تے کعبہ تھلے بلال تے چڑھ گیا. میرے آقا نے بلال نے عرض کیتی مدینے دے تاجدارا جتھے اذاناں پڑھیاں نے منہ کعبے ول کیتا ہے اے لب پھر ہلے. میرے آقا نے فرمایا بلال میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. اے لب ہلے تے قرآن بنیا اے لب ہلے تے جناب نبی دا فرمان بنیا اے لب ہلے ابو بکر صدیق دا تاجدار بنیا اے لب ہلے بنے عثمان غنی صحابت دا تاجدار ملیا. جو لب ہلے غلاماں دی گل بن جاندی یا غلام. میرے آقا دی زبان پاک سرکار میں سونے لب ہلا دے سونے بول بولے. میرے آقا نے فرمایا غلاموں چاہتے جے کامیاب ہو جاؤ یا کیا چاہتے جے کامیاب ہو جاؤ. ہزار بندہ لبدا کامیابی اوور ٹائم لاوا تے کامیابی بہت اپنا گزارا تے کامیابی. سرکار فرمایا کم کامیابی نہیں ہے ایسو کامیابی کیا بولو لب ہلے. سرکار نے فرمایا حبیبو اولادکم حسال حب نبی کا و حب اہل بیت و تلاوت القرآن. سرکار فرمایا اگر چند دے نا تو آڈے تے میرا مالک بھی راضی ہو جائے تے میں بھی راضی ہو جائے. پھر تین کام کرو کتے سارے بولو یا جنہوں نیل ہے یہ نہ بولے یا تندرست بیٹھا بولے تین کام کرنے میں. آؤ میرے کریمہ قدر علماء میں بات درد کرنا بڑے دہان کے پیار میں سنے دے. میرے کریمہ قدر فرمان دے استقبال بڑے خوبصورت انداز میں کریا دے. میرے کریمہ قدر علماء سرکار فرمایا حبیبو اولادکم فرمایا آپ بھی کریا دے اولاد بھی کروایا دے. ایتھے گل تیری میری نہیں آ ایتھے کی بڑا عارف رضوی صاحب نے میرے برادر اقتدار جناب علامہ قاری آسان نوری صاحب دی جناب علامہ مفتی نصیر الدین نوری صاحب دی جناب صوفی صاحب دی ایتھے کل ہر عاشق نے سرکار نے کی دیا. میرے آقا نے فرمایا چاہتے ہو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر آپ بھی کریا جے اپنے بچیاں کو بھی کروایا جے. میرے سونے نبی نے پیارے غلاموں اور بچیوں کو بھی سکھانا ہے. میرے آقا نے فرمایا عاجب اولادکم حسال عاجب اولادکم حسال حب نبی کا فرمایا میرا پیار سکھایا جے حب اہل بیت میری اہل بیت کا پیار سکھایا جے تلاوت القرآن رب نے قرآن کی تلاوت سکھایا جے. اسی دہاڑے والے نے اسی دہاڑے چھاتیاں پڑھتے اسی نہ پڑھتے حسین حسین کرتے اسی نبی نال پیار کر کے آپ نال پیار کر کے قرآن کی تلاوت کر کے بڑی تقدیراں جگانے افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین دانا دیوانے افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین دانا افضل ہے کل جہان میں گرانا
دے قرآن دی تلاوت آؤ میں بات عرض کرنا تاجدار صداقت صدیق اکبر کو اپنی تقریر کا آغاز کرنا میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں شہر جی میرے نبی را جنوں مدینہ میں پیار بولے سبحان اللہ اور کہنا بندہ خوش ہو کہ بولے مدینے والا آپ آ جائیں میرے کریم آقا دے غلاموں توجہ لگا سنے سمجھ آئے سمجھ نہیں آ رہی نہیں توجہ نہ کرو آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں میرے آقا دے شیخ مدینہ کیڑا مدینہ میرے آقا دے غلاموں میرا مدینہ او مدینہ یا جتھے ابو بکر صداقت دا تاجدار بنیا توجہ نہ بول کیڑا مدینہ جتھے عمر عدالت دا سردار بنیا جتھے عثمان ذوالنورین صحابہ دا پیکر بنیا جتھے مولا علی شیر خدا دی حیدر کرال کوئی میرے آقا دے غلاموں بہادراں دا سردار بنیا ہن میں گل کرنا تسی نام بولی میں تقریر چھڑ کے چلا جانا مفتی صاحب مدو سوری کرنا لگا کہ سبحان اللہ اکبر کے تقریر کراگا میرے آقا دے غلاموں کیڑا مدینہ اتو حسین بن علی سید الشہداء بنیا حسین بن علی سید الشہداء بنیا اس مدینے کی گل لگا میرے آقا دے غلاموں مدینے دے لوگ اکٹھے ہو کے مدینے دے لوگ مدینے دے چوک دے چلے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے مشورہ پہ کرتے ہیں میٹنگ پہ کرتے ہیں پریڈ پہ کرتے ہیں انہیں پوچھا کوئی خیر دیا میٹنگ خیر دیا آخر وظیفہ نہ بنیا اسی کریے تے مدینے والا راضی ہو جائے کی کر رہے ہیں وظیفہ لب رہے ہیں کی کر رہے ہیں سارے بولو یار بس اس کا تو بغیر یہ تقریر کر لیں گے کوئی گل میرے آقا دے غلاموں جتھے مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے سوی سب قبلہ توجہ کریا جے مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے ایک مدینے دے چوک اندر میٹنگ کر رہے ہیں جی ایسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ نوی محفل سجائی پتہ لگیا محفل آج نہیں مدینے دی سجدیاں رہی ہیں میرے آقا دے غلاموں مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے کٹھے ہو کے میٹنگ کر رہے ہیں کہا دی کہ یار وہ وظیفہ لبو وہ گل لبو جدے کریے تے کملی والا راضی ہو جائے ایک گل کیڑی وڈی تے سبحان اللہ ویکھ لو آکھیا مدینے والا راضی ہو جائے ایک بندہ کھڑا ہویا او سی عاشق آؤ میرے کریم آقا دے غلام اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دا غلام کھڑا ہویا کوئی آدھے سچے کھپے جان دی لوڑ نہیں او سمندر کلوں چلنیا کیڑا کال وچ وی نال سی سدار وچ وی نال سی آکھے سچے کھپے جان دی لوڑ نہیں او سمندر کلوں چلنیا کیڑا کال وچ وی نال سی چس لیا دے ہن تو میرے چس لیا دے او بندے خرامہ 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 او بندے خرامہ خرامہ چلے چلتے کتنا کرتے آ رہے ہیں گفتگو کرتے آ رہے ہیں او پرے اٹھی او بچے اٹھی او مٹا اٹھی دی ابو بکر کولوں آ گئی ہاتھ بن کے عرض کرتے اے پیارے ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا مدینے دے واسیو اور مدینے دی حشیو او دسو کی چاہتے ہو فرمایا ابو بکر مسئلہ پوچھنا آیا ابو بکر کا پوچھنا آیا نہ دھانا توجہ کری ذرا آخیا ابو بکر مسئلہ پوچھنا آیا کر پوچھنا آیا آخیا بچوں کی پوچھنی دے آخیا دس میرے آقا راضی کے ہونے دے آقا کریم دے غلام جملہ سن کے دا دیں آخیا مدینے دا تاجدار راضی کے ہونا اور ابو بکر صدیق نے کوئی لمحہ تھوڑا خطاب نہیں کیتا سبھی صاحب کو جو کرے آگے کوئی لمحہ تھوڑا خطاب نہیں کیتا کوئی جوبہ نہیں بنیا کوئی دستار نہیں بنی کوئی خطاب نہیں کیتا آپ نے فرمایا مدینے دے واسیو اگر چاہتے ہو آقا راضی ہو جاؤ پھر امام حسن تے حسین پیار تسی کر لو آقا اتنے بھی راضی ہو جاؤ اتنے بھی راضی ہو جاؤ اے گل کون کر رہا ہے ابو بکر صدیق کر رہا ہے آج کئی علی علی کرتے ہیں میں کچھ دس بڑا علی علی کرنا ہے
ہم کیوں نہ کریں؟ میں کہ کی مطلب؟ کہتا ہے جی علی وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے کندھوں پر اٹھایا اور قابل آ گئے جا کے کچھ توڑے، اور میں کیا کمینیا اور یہ پنو ہتھمار اور جنوں نبی موٹیاں تے بٹھاوے اور یہ تا شان آلائے کہ جیدے موٹیاں تے نبی آپ میں ایک نہیں شان آلائے۔ ایسی بے دردی ہے یار، جیڑا نبی تے موٹیاں تے پہچا رہے وہ شیر خدایا، جیدے موٹیاں تے نبی آپ بے جے تو ابو بکر دی شان کی کہ بڑا لیا نہیں کرنے خیر ہے۔ دیکھو نبی کی ایک بیٹی تھی نام فاطمہ زہرا تھا، نبی نے علی کے نکاح میں دی، پھر علی کا شیرہ بنیا تو نبی نے دروازے تے آیا اور میں کیا زبان میں لگام دے اور کالیا جے علی نبی دے پورے تے شیر بن کے آوے تے شان آیا جڑے پورے تے نبی شیر بن کے آئے وہ کدھر مقابلی ہے؟ ایک نبی شیر علی شیر بن کے مصطفیٰ دروازے تے جاوے، علی کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے کہ علی ساڈی جان ہے، علی ساڈی جان ہے۔ ایتھے گل کرنا سیمن اندر توجہ کرے جے، ایتھے میں رک کے گل کرنا ہن جڑا نبی دے کوے تے شیر بن کے جائے او دی بڑی شان ہے، ایویں جی قبلہ او دی بڑی شان ہے کہ جیدے بوے تے نبی شیر بن کے جاوے۔ اب کسی دا پیر آ جائے نا، کسی دا پیر آ جائے تے بندہ پھلیا سماندا نہیں، کوئی حج کر آوے پھلیا سماندا نہیں، کسی دا پتر حافظ قرآن ہو جائے پھلیا سماندا نہیں۔ او میں کیا سنیا اپنے وقتہ دے آج کل مقدرہ دے آج کل اے قرآن جنہیں سن کے ملیا، ایمان جنہیں سن کے ملیا، پیر جنہیں سن کے ملیا، اے نبیہ دا تاجدار جنہیں دوئے تے شیر بن کے جاوے اس ابو بکر دا مقام یا خدا بیان کر سکتا ہے یا نبی دا حکمدار بیان کر سکتا ہے، یا خدا بیان کرے گا یا نبی دا حکمدار بیان کرے گا۔ گل سنو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ انس بن مالک راضی اس گل کر دیں گل آ بھی گئی۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کریم نے پیارے غلاموں اور ایک طرف پیار میں بولو سبحان اللہ، اتنی پیار میں بول سبحان اللہ، ایک لطف تے چساری میں بول سبحان اللہ۔ میرے کریمہ کر غلاموں توجہ کریا جے، میرے کریمہ کر غلام نام انس بن مالک ہے، کون انس بن مالک ہے؟ جو انس بن مالک دی عمر ہوئی 10 سال، اتنی عمر علماء بیٹھے 10 سال کی عمر ہے، ماں نے بازو پکڑیا آکھیا پترا ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، پروفیسر نہیں بنایا، تینوں نبی دا کمی بنانا ہے، نبی دا کمی بنانا ہے۔ آکھیا ماں خیر ہے، آکھیا ڈاکٹر بھی رد ہو جائے گا، پروفیسر بھی رد ہو جائے گا، نبی دا کمی رد نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرے انس بن مالک سرکار دی بارگاہ اندر ماں نے پیش کیتا، سونے میرا تحفہ قبول کر۔ کی تحفہ کی دے رہی ہے پر لال بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے کریمہ قدر غلام انس بن مالک امام مصطفیٰ کی بارگاہ اندر آپ بخاری کا بنا لیا، آپ بخاری سن رہے میرے کریمہ قدر غلام مصطفیٰ کی بارگاہ اندر آخیا کریمہ لج پالا غریب نوازا تحفہ پہ میاں قبول کر لو۔ میرے آقا نے تحفہ قبول کی توجہ کریا جائے۔ اج مہنگائی دا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اج وہ بھی رو رہے ہیں جنہوں ملک لوٹ چھڑیا ہے، وہ بھی رو رہے ہیں جن کے کپڑے بیچ کے آٹا دینا بنا دوں گا، میں کہ کھاتا بھی تو دوسری ہے نا، دیو نا کھاتا بھی تو دوسری ہے، اسی بھی بڑے بے رحم ہے۔ تو آٹا ہاتھ کدھرے دل کدھرے ہے نہیں، اے ہونا توجہ کرے آجے، اپنے ہاتھ استقبال، اے اپنے ہاتھ استعمال صحیح کرے آجے، استقبال نبی کا دین کا کرے آجے، پھر دیکھیں جی مہربانی کیویں ہوندی ہے۔ توجہ کرو انس بن مالک کی ماں سرکار کی بارگاہ میں آپ کے سونے قبول کرو، میرے آقا نے قبول فرمایا، آپ کے سونے نے دعا بھی دیو،
اج کئی دعا دے بھی منکر نے ہیں آکھیا دعا دیو میرا موضوع نے صرف میں گل سمجھانا چاہنا موضوع جتھے جا اتھے ہی آ جائے گا آکھیا دعا دیو میرے آقا نے ہاتھ چکے ہن ہاتھ کیڑے جنہاں نے قسماں قرآن میں رب چکلایا اے ہاتھ جتھے لگدا ہے مہربانی ہو جاندی ہے آؤ میرے کریم آقا دے غلامو ہاتھ جتھے بھی لگے مہربانی میرے آقا نے ہاتھ لایا تو بکر دی اڈی تے دی اڈی تے برکت بہ گئی ہاتھ لگیا کتا طبیعت تے طبیعت تے برکت بہ گئی ہاتھ جتھے بھی لگ جاوے میرے آقا ہاتھ لان چھڑی تے او چھڑی تلوار تو تیز کم کرے میرے آقا جتھے ہاتھ لاندے جان کرم نوازی ہو جاندی آ تیری تے میری ماں اما شفا ہوندیاں نے اس کپڑے نو آگے نال ہاتھ لا چھڑدا سی ہن آگ چھوئی نہیں سکدی میرے کریم آقا نے ہاتھ چکے میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میرے انس دی عمر دی برکت فرما میرے آقا نے فرمایا ماں کے بول آکھیا کریمہ نے جو پالا عمر دی برکت دی دعا کیتی نے اور او انس بھی مالک لے میرے پتر انس دے مال دی بھی دعا کر چھڈو آج میرے نبی دے کوئی نہیں سکدا آج تو کرے میرے آقا نے پہلی دعا کی یا اللہ انس دی عمر وچ برکت پا دعا کی انس دی عمر وچ برکت میں پڑھیا ہے علماء بیٹھے نے انس بن مالک دی عمر جن سرکار دے صحابہ ہوئے نے نا تقریباً سارے تو زیادہ ہوئی 150 سال دے قریب آپ کی عمر ہوئی ہے اور توجہ کریا ہے ماں کہنے لگی میرے کریم آقا دے غلامو ماں کہنے لگی ماں کہنے لگی مدینے دے تاجدارا اور اے دے عمر دی گل کیتی جے اور اے دے اولاد دی دعا کرو میرے آقا نے پھر اٹھائے مدینے دے تاجدار نے فرمایا یا اللہ اے میرا غلام انس بن مالک ہے اے دے مال دی اولاد دی برکت فرما علماء نے لکھیا ہے آپ دے بچے 90 بچے سن بچے سی اج 4 ہون تے بابا رون لگ پیندا ہے کتوں فیصد دینا کتوں فلانا کام کرنا ہاتھ سے پھل کے بہ جاتا ہے آؤ میرے کریم آقا دے علماء بچے کنے 90 کی گلا 110 کی گل نہیں موجود میرے کریم آقا دے علماء 90 کے اختصار کرنے 90 بچے نے جب میرے آقا نے بچوں کی دعا کی تھی انس بن مالک کی ماں نے پھر عرض کی تھی آنکھیں مدینے دے تاجدارا مجھے بچیاں دی گل کیتی جے ہن مال دی بھی گل کر چھڈو ہر بندہ پریشان ہے میں کہ رب دے گھر اندر آ جا اللہ رب العالمین مجاہد کر دے محبوب دا وفادار بن جا پھر رزق دے پیچھے تو نہیں جاوے گا رزق تیرے پیچھے جاوے گا میرے کریم آقا دے غلامو میری سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ انس بن مالک دے مال وچ بھی برکت فرما انہیں گل آستا جی میں کر لینا انس بن مالک دے سن باغ کی سی دنیا ایک کنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جننے بھی باغ نے پھل دیندے نے امبن ہے تے امب بھی امرودن ہے تے امرود بھی سٹاپری تے سٹاپری بھی جیڑا بھی پھل ہے سویزا پھل ایک میری دین آیا پر انس بن مالک دی جیڑا باغ سی سال وچ 2 پھل دین آیا کسے پوچھیا انس بن مالک خیر ہے آپ نے فرمایا اے عبادت خدا نہیں اے دعائے مصطفیٰ انس بن مالک راوی نے توجہ کریا جے اے راوی دی شان سی ان اگلی حدیث پاک سنیا جے میرے آقا نے فرمایا انس جانیا میرے ابو بکر دی شان کی ہے میرے ابو بکر دی شان کی سارے بولو ابو بکر دی شان کی ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے سبحان اللہ ابو بکر میری قرۃ عینی فی الصلاۃ جیڑا نماز پڑھے گا کی ہوے گا میری اکھاں نو ابو بکر سرکار دی اب بولو ابو بکر صدیق میرے کملی والے محبوب دی اکھاں خان کا میں ذمہ دار منوان کی ذمہ داری کوئی نہیں میرے کریم آقا دے غلامو میرے آقا نے فرمایا انس بن مالک آکھیا دی سونیا میرے ابو بکر دا مقام کیا آخر مدینے دے تاجدار ارشاد فرماؤ ابو بکر دا مقام کیے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے
ابو بکر صدیق میری آنکھیں فرمایا پتہ عمر کا مقام کیے میں کہا جلدی جلدی مکانا چاہنا گا آکھیا پتہ یا میرے عمر کا مقام کیے آکھیا مدینے دیا تاجدارا تیرے عمر کا مقام کیے فرمایا عمر میری زبان ہے ابو بکر کیے عمر کیے آؤ تیری سرے خلیفہ دی گل کرنا کہ یار دی گل کرنا او بندہ یا جڑا کول نبیاں دے غلام وچ سب تو اعلی شان آیا اعلی شان لگ جاؤں کسے بھی نبی دے صحابی دے دو تیاں کسے صحابی نہیں نکاح بعد عثمان غنی جے نکاح مصطفی دی دو تیاں ذوالنورین دا لقب ملیا آؤ میرے کریم آقا دے والا ابوبکر صدیق دی باری آئی سرکار فرمائے میری آنکھ عمر دی باری آئی سرکار فرمائے میری زبان جنہوں گلو سمانے بڑی دی آئی میرے کریم آقا نے فرمایا وہی میرے صحابہ جانتے میرا عثمان کون ہے آخیا مدینے دیا تاجدارا کون ہے فرمایا عثمان میرا پیٹ ہے عثمان میرا پیٹ ہے پیٹ ہے انہاں کلی گل جڑی آن لگی ہے نا توجہ کرے آئے آؤ میرے کریم آقا دے غلامو ابو بکر میرے آقا نے فرمایا میری آنکھ عمر میری زبان عثمان میرا پیٹ ہن حسنین کریمین دے پجن دی گلاں لگیا فاطمہ پاک دے شوہر دی گلاں لگیا نبی دے ویر دی گلاں لگیا سنیاں دے پیر دی گلاں لگیا میرے آقا فرمایا صحابہ جان دے میرے علی دا کی مقام ہے صحابہ نے اکبر جد کی تھی میرے آقا فرماؤ علی دا کی مقام ہے میرے آقا فرمایا علی میری روح فرمایا علی میری آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں میں آقا کریم علیہ السلام سے نماز شریف ذکر کرنے والے ذکر کرنے واسطے آیا وا لیکن یہ صحابہ دی گل آ گئی میں کر چھڈیا اور امام حسین او امام حسین جدا ذکر قرآن کر خدا کردا یا حدیث کر مصطفیٰ کردا یا کریم آقا دے غلاموں جدے اوتے سلام رب دا قرآن بھیجے جدے اوتے سلام رب دا قرآن بھیجے ذکر مصطفیٰ کی زبان کرے میرے کریم آقا دے غلاموں آؤ میں بات رد کرنا وا میرے آقا دا شہر مدینہ شریف شہر بھی مصطفیٰ دا مسجد بھی مصطفیٰ دی منبر بھی مصطفیٰ دا تے بیٹھا بھی مصطفیٰ ہے آج سرکار دی منبر دے غلام بیٹھے تے بڑا سونا لگتا ہے ہوے نبی دا غلام ہوے وفادار آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم دا شہر مدینہ شریف شہر بھی میرے آقا دا منبر بھی میرے آقا دا مسجد بھی میرے آقا دی اٹھے تشریف فرما بھی میرے آقا نے سامنے میرے نبی دے صحابہ نے تھوڑی دیر گزری میرے آقا باز میں کر دے میرے کریم آقا لج پالا آقا دے دونوں سجا کے امام حسن دے حسین کے شریف لے آئے امام حسن دے حسین آئے مصطفیٰ کریم دے منبر پاک پہ چڑھ گئے سرکار دے منبر پاک پہ چڑھ گئے ایک سجادہ ادھر بہ گیا ایک ادھر بہ گیا ہن میرے آقا نے میرا توجہ کرے سرکار نے فرمایا صحابہ جی سونیا جان دے حسن کون ہے تے حسین کون ہے سبحان اللہ اج میں تعارف کراواں تے جھوٹا ہو سکدا ہے یا اس حسین دی شان کی بیان کراں جدا تعارف مصطفیٰ کرا رہا ہے پھر کہنا پوے گا افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا ہن گڈی مار ہن دکھن مار ہن میرے نال مل کے اپنا سر ہلا کے نہیں بلکہ زبان ہلا کے مار افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین دا نبیان دا تاجدار میرے کریم آقا دے غلاموں سرکار دا سونا مدینہ امام علی مقام
امام حسن تے امام حسین تشریف لے کے آئے، میرے آقا تعارف کرا رہے ہیں، سرکار فرمائے صحابہ جی سونیا، فرمایا جان دے جی حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ میں پتہ جی حسن کون ہے تو حسین کون ہے؟ صحابہ کے سونے دسو سبحان اللہ۔ ابو بکر پاک بھی موجود نے، عمر پاک بھی موجود نے، عثمان پاک بھی موجود نے، بلال پاک بھی موجود نے، سلیمان پاک بھی موجود نے، سہیب رومی پاک بھی موجود نے، مصطفیٰ دے سارے صحابہ موجود ہیں۔ کہاں سے بندہ صحابہ جانتے ہو حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ میرا آقا نے فرمایا پتہ جی انہاں دا نانا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ انہاں دی نانی کون ہے؟ سبحان اللہ نہیں چاہیے، انہاں دی نانی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ میری آل نال ایک دن پیار کرے، کنے دن؟ ایک دن، اے توجہ کرے جی، ایک دن پیار کرے، میرے کریم آقا غلام سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ میری آل نال ایک دن پیار کرے، مدینے دیا تاجدارا ایسے لوگ بھی ہو رہے ہیں جڑے ایک دن دو دن دی گلاں نہیں ساری حیاتیاں گزردیاں نے، سرکار نے آل دے پیار دے اندر میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ میری آل نال ایک دن پیار کرے، فرمایا وہ تے رب بھی راضی ہے، میں مصطفیٰ بھی راضی، آکھیا رب بھی راضی، میں مصطفیٰ بھی راضی۔ اور توجہ کریا جے میرے آقا کریم نے صحابہ سرکار نے فرمایا جان دے جے انہاں دا نانا کون ہے، انہاں دی نانی کون ہے، انہاں دی نانی کون ہے، انہاں دے ماموں کون نے، انہاں دی خالہ کون نے، انہاں دا چاچا کون ہے، انہاں دی پھپھی کون ہے، انہاں دی اماں کون ہے، انہاں دا بابا کون ہے؟ آؤ میرے کریم آقا دے غلام تے سرکار تعارف کرا رہے ہیں، پھر گھر پہ لگا کس منہ نال ذکر کراں تے کس کس دا میں ذکر کراں، ہے درد گرانے دا ہر پال بڑا سونا، ہے درد نانی کون ہے، انہاں دے ماموں کون ہے، انہاں دی خالہ کون ہے، انہاں دی پھپھی کون ہے، انہاں دے چاچے کون ہے، انہاں دی ماں کون ہے، انہاں دا باپ کون ہے؟ آؤ میرے کریم آقا دے غلامو سرکار مدینہ نے فرمایا انہاں دا نانا میں مصطفیٰ، انہاں دا نانا میں مصطفیٰ، انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ، انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ، انہاں دے ماموں میرے بیٹے نے، انہاں دی خالہ میری بیٹیاں نے، انہاں دی پھوپھی حضرت ام ہانی نے، انہاں دا چاچا جعفر تیار ہے، انہاں دی ماں فاطمہ، پاپا مولا علی۔ اچھا اے تو سرکار نے گل کی تے اگلی حصہ اگلا حصہ سماعت فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا انہاں دا نانا بھی جنت وچ، انہاں دا میرے کریم آقا نے غلام سرکار نے فرمایا انہاں دا نانا بھی جنت وچ، میرے کریم آقا نے غلامو میرے کریم آقا نے فرمایا نانا بھی جنت وچ، میرے کریم نے فرمایا نانی بھی جنت وچ، میرے کریم نے فرمایا ماموں بھی جنت وچ، انہاں دی خالہ بھی جنت وچ، انہاں دی پھوپھی بھی جنت وچ، انہاں دا چاچا بھی جنت وچ، اور انہاں دی ماں بھی جنت وچ، انہاں دا پاپا بھی جنت وچ، انہاں دا پاپا بھی جنت وچ۔ اگلی گل سنیا جی، میرے آقا نے فرمایا اے جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں، آؤ میرے کریم آقا دے غلام سرکار نے فرمایا اے جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں، میرے آقا نے فرمایا جیڑا 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 انہاں دا پیار کرے گا او عاشق بھی جنت وچ، جیڑا انہاں دا پیار کرے گا عاشق بھی جنت وچ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار دے غلام کون نے؟ سرکار دے، اور غلام ہوتے کہڑے جڑے سرکار دی نلانی پاک چکتے ہیں، کی چکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمایا اگر سال پہ رکھنے کو مل جائے نلانی پاک کے حضور
پھر میں کہوں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ نے فرمایا آؤ میرے کریمہ کربلا حضرت عبداللہ بن مسعود میرے کریمہ کلی دلائل چکتے ہیں تارب سنیا نے میرے کریمہ کلی غلام میرے آقا بارگاہ عرض کرتے ہیں سونے تسی نام ملو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے جن پوچھئے میرے آقا نے فرمایا میرے عبداللہ بن مسعود کو پوچھ لیا کرو میرے آقا نے فرمایا میرے عبداللہ ابن مسعود کو پوچھ لیا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود کو پنڈو آیا آخر لگا عبداللہ بن مسعود کوئی نبی دے آل دے پیار دی گل سنا دے نبی دی آل دے پیار دی گل سنا دے. ہن دسو اے صحابہ دا آل نال پیار ہے یا بغض ہے؟ جڑا انہاں دا پیار بیان کرے جنتی بندا ہے جڑا انہاں دا پیار بیان کرے جہنمی بندا ہے. عبداللہ ابن مسعود جو بندہ آیا کھلنگ عبداللہ ابن مسعود دسو سرکار دے آل دے پیار دی مشان آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ سے سنیا یہ دے بولو آپ نے فرمایا میں کمرے والے سونے مسعود سنیا میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سن لے جڑا بندہ میری آل دے نال ایک لمحہ پیار کرے کوئی گھنٹے دی گل نہیں منٹاں دی گل نہیں جناب کوئی دنوں دی گل سالاں دی گل نہیں جو کریا ایک لمحہ پیار کنا ایک لمحہ کنا آج کوئی بندہ مدینے چلا جائے نا ایسے لئے دھک رکھ کے میری گل سنیں کوئی بندہ مدینے چلا جائے 10 دن رہے 7 دن رہے 14 دیہاڑے رہے جدو آن لگے تو رگ پہ جاتا ہے رگ پہ جاتا ہے جے ایمان دی گرتی ہوئے مجھے گل کرنا توجہ کریں آقا حسین 56 سال مدینے کتنے سال 56 سال مدینے جڑا جمعہ مدینے ہوئے کھیلیا مدینے ہوئے مدینے والے دا جان نشین ہوئے جدو مدینہ چھڑے ہوئے کہ عالم کی ہوئے حسین نے مدینہ سیٹ واسطے نہیں چھڑیا میرے آقا دے غلاموں کوئی عہدے واسطے نہیں چھڑیا حسین نے مدینہ تاں چھڑیا مسجد تے اذان باقی رہ جائے جماعت باقی رہ جائے حسین نے نماز واسطے مدینہ چھوڑیا اسلام واسطے مدینہ چھوڑیا وجہ کرے دے مصطفیٰ کریم کا غلام نام عبداللہ بن مسعود سرکار نے فرمایا جڑا بندہ میری آل نال ایک لمحہ پیار کرے ایک لمحہ کتنا 1 سیکنڈ پیار کرے ٹھیک ہے کتنے سیکنڈ نے ٹائم نوٹ کرو آپ کو کتنی دیر ہوگی گل کرنے لگا تاکہ سبحان اللہ کہیں اللہ اللہ مصطفیٰ کریم نے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود میرے آقا دے غلام نے ہاتھ بن کے عرض کرنے نے بدو سننا پیڑو سننا میں اپنے آقا کو سنیا میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سن لے جڑا بندہ میری آل دے نال ایک لمحہ پیار کرے فرمایا اللہ کریم انہوں ایک سال دی عبادت ثواب عطا فرما چھوڑا میرے کریم آقا دے غلاموں جڑا ایک لمحہ پیار کرے انہوں سال دی عبادت ثواب دیا کہ جی عمر گزر جاوے نبی دی آل دے پیار کے اندر جنہوں ماں گھڑ اندر بھی اللہ دا پیار نبی دی آل دا پیار چھڑے اگر گل سنیا نے میرے آقا نے فرمایا جیدہ کوئی عزیز چلا جائے جیدہ کوئی اپنا چلا جاوے انہوں پتہ ہوئے گناہ کر جگی آیا انہی بخشش نہ کنے انہی بخشش نہ ممکن نہ سارے بولو یار تھک گئے ہو تو بس کر دینا ہے یہ تو شہادت کرنا ناممکن ہوئے کی ہوئے ناممکن ہوئے سرکار نے فرمایا بس ایک کام کرنا انہیں قبر تے جانا ہے قبر تے جانا کی دی سنت اب بولو او محمد تے جاندے ہی ہو یار میرے کریم آقا نے فرمایا بخشش دا ممکن ہوئے آنکھیں مدینے دیا تاجدارہ کی کریے سرکار نے فرمایا دی قبر تے جانا یا آنکھیں مدینے دیا تاجدارہ قبر تے جاتے کی کریے میرے آقا نے فرمایا ہاتھ اٹھانے مدینے دیا تاجدارہ ہاتھ اٹھا کے کی کرنا یا میرے آقا نے فرمایا میری آل دا واسطہ دینا یا میری آل دا واسطہ دینا یا میرے کریم آقا دے علماء بڑے دھیان اگر سنے آنے میرے
میرے آقا نے فرمایا آپ تو بھاگ میری آل دے کہ آپ کا واسطہ دے رہے آنکھیں مدینی دیا تاجارا پھر ملے گا کی میرے آقا نے فرمایا ہاتھ چہرے تے بال چھان دے اللہ بخشش کالے فرما چھڑے گا کہنا پکے گا افضل ہے کل جہان میں بنانا حسین دا افضل میں کرانا حسین دا نبیا دا تاجدار نانا حسین دا نبیا دا تاجدار نانا حسین دا افضل ہے کل جہان میں کرانا غلام اے ذکر امام علی مقام کرنا یہ بدبختانہ کام نہیں بلکہ خوش بختانہ کام ہے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک دیہڑے سرکار سے حرم میں موجود نے میرے مصطفیٰ کریم دونوں شہزادے آستانہ فاطمہ کو نکلے تھے آستانہ عائشہ پاک پہ آ رہے ہیں آستانہ فاطمہ تو نکلے تھے آستانہ سارے بولو یار عائشہ پاک پہ آ رہے ہیں آپ نے دروازہ کھڑکایا آخر کون آخر حسن آیا میرے کریمہ کرے غلاموں تو آجے دن میری ماں ام المومنین اللہ علیہ دی ماں کے صداقت تاجدار دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم نے دونوں شہزادے میرے آقا کریم نے دروازے پاک پہ آئے چوک پھٹے شٹے آئے آپ کے دروازہ کھڑکایا اجازت چاہوں میرے کریم آقا دے غلاموں امام حسن کے حسین دونوں شہزادے حضرت ام عائشہ صدیقہ نے دروازے پاک پہ کھڑے نے دروازہ کھڑکایا امی عائشہ نے پوچھا کون ہے آپ کے حسن آیا ماں دوسری آواز آئی حسین آیا ایک آواز آئی حسن آیا دوسری آئی حسین آیا ام عائشہ نے دروازہ کھولیا آپ کے مرحبا شہزادے آکھے میں اپنے مقدرم دے ناز کرا آج فاطمہ دی اولاد میرے کو بیٹے آئیے میں اپنے مقدرم دے ناز کرا آج جنت دے سردار میرے کو بیٹے آئے ماشاء نے آکھے مرحبا شہزادے اے توجہ میں گل سنیا ہے اے میری تقریر دا نچوڑے گل بڑی بڑی ہے کہ بڑے بانی کے سنیا نے میرے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آکھیا مرحبا شہزادے ہو یا کیا آج کوئی مرحبا کسنو آکھے کوئی کسنو آکھے اس عائشہ دی کمی شان ہے کہ مصطفیٰ دے پتروں آکھے مرحبا سبحان اللہ جنت دیا پھلن آکھے مرحبا جنت دیا سردارن آکھے مرحبا آکھے مرحبا آکھے کیویں آن ہویا آکھے نانا پاک نو ملن آیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا تھوڑا نانا تا پاک تشریف لے گیا آؤ میرے کریم آقا دے غلام اللہ اکبر کبیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میرے پترو شہزادے تو نانا پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک تشریف لے کے گئے اتنی دیر میرے آقا دی پیاری ازواج تواڈی تے میری ماں نے گل کیتی آ میرے کریم آقا دے غلامو امام حسن بھی کھڑے ہوئے حسین بھی کھڑے ہوئے آپ کے امی عائشہ پھر اسی جا رہا اسی نانا پاک نو ملنا ایسی یہ شہزادے دروازے تے نہیں پہنچے اما عائشہ نے دروازہ بند کیتا ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گیا آکھیاں فاطمہ دی اولاد آوے ائی دل تے چین آن نبی دے پتر آون تے میرے بوئے تو خالی چلے جاون آکھے حسن تو حسین آون تے خالی ٹر جاون ہن اما عائشہ دو شہزادے نو روکیا اندر تشریف لگیاں اما عائشہ نے دو چادر لیا دو چادر اما عائشہ پاک نے لیا کہ ایک امام حسن نے گالے چھپائی ایک حسین نے گالے چھپائی آخر رک جو شہزادے ہو پھر گئیاں تے 2 دینار لے آندے انہیں 2 دینار ایک امام حسن دے ہاتھ رکھیا ایک حسین دے ہاتھ رکھیا ہن جدوں آپ باہر نکلے نا
اگر نانے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی بول سبحان اللہ ہر چکے بول سبحان اللہ 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 مصطفیٰ کریم دے پیارے علماء میرے آقا دے شہزادے گل وچ چادراں پائیاں نے ہاتھ وچ دینار پکڑے نے میرے کریم آقا دے علماء توجہ کریا نے جدوں میرے آقا نے فرمایا سرکار امام حسن نے ویکھیا حسین کو ویکھیا میرے آقا نے فرمایا شہزادے کدھر آئے ہو آکھے مانا تہاڈی زیارت کرن آئے سی تہاڈے کول آئے سی میرے آقا نے فرمایا چادراں کیویں دتیاں نے آکھے امی عائشہ نے ہن توجہ کریا نے میرے آقا نے فرمایا شہزادے جن کو چادراں دتیاں نے اللہ نوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ نوں جزائے خیر عطا فرمائے امام حسن بولے امام حسین بولے فرمایا سونیا اے چادراں امی عائشہ نے دتیاں نے امی عائشہ نے دتیاں نے میرے آقا نے فرمایا شہزادے سچ آکھیا جے عائشہ ایمانداراں دی ماں عائشہ ایمانداراں دی امام حسن نے آکھیا امی عائشہ حسین نے آکھیا امی عائشہ نے میری سرکار نے فرمایا شہزادے سچ آکھیا جے عائشہ ایمانداراں دی ماں تو ماں شنو پتہ لگیا نا کہ شہزادہ مینوں آکھیا ہے اے ساڈی ماں آکھیا مینوں ماں آپ مسکرائیاں سرکار نے آکھیا عائشہ بڑی خوش ہے آکھیا مدینے دے تاجدارا خوش کیوں نہ ہوا کل کوئی قیامت والے دن آکھے گی میں قاری دی ماں کوئی آکھے گی میں عالم دی ماں کوئی آکھے گی میں پروفیسر دی ماں آکھیا میں آکھاں گی میں حسن تے حسین دی ماں میں آکھاں گی میں حسن تے حسین دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نے امام حسن نال بھی پیار کیتا تے حسین نال بھی پیار کیتا اس لیے میرے آقا دے غلاموں اہل بیت دے پیار دا مقصد ہے اہل بیت دی محبت دا مقصد ہے نماز کیا نماز پڑھی جائے امام نے آخری نماز دے اندر نماز نہیں چھڈی کربلا اندر پانی بند ہے کھانا بند ہے پینا بند ہے نہ قرآن دی تلاوت بند ہے نہ سجدہ جھکانا بند ہے نہ سجدے کے ساتھ جھکانا بند ہے امام علی مقام درس دے کے گئے ہیں قرآن کی تلاوت نال زبان تر رکھنا تے سجدے دے نور نال پیشانی سجائی رکھنا اے امام دا آخری پیغام سی میرے آقا حسین نے علی اکبر بھی قربان کیتا آقا حسین نے علی اصغر بھی قربان کیتا آقا حسین نے اول محمد بھی قربان کیتے آقا حسین نے قاسم بھی قربان کیتا آقا حسین نے اپنے آپ کو بھی جناب پیش کر دیتا اپنی قربانی بھی دیتی لیکن نماز بھی نہیں چھڈی قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھڈی تلاوت بھی جاری رہی اور قرآن دا پیار دیکھو قرآن دی محبت دیکھو آج کوئی ممبر تے پڑھے آج کوئی مسلے تے پڑھے آج جناب کوئی چٹائی تے پڑھے کوئی شاعر تے پڑھے کوئی پین تے پڑھے لیکن میرے دی لوگ تے صرف حسین نے پڑھے آیا قرآن دس رہا ہے کہ جناب قرآن نال پیار کرو گے پھر قرآن ایتھے بھی نال ہے قرآن اوتھے بھی نال ہے قرآن نال محبت کرو نبی دی آل نال محبت کرو سرکار نے فرمایا میں دو چیزاں پہاڑیاں چھڑ کے جا رہا ایک اپنی آل دوجا رب دا قرآن اس لیے قرآن بھی تھامے رکھیا جے میری آل بھی تھامے رکھیا جے اللہ پاک ساڈی اس محفل کو اپنی بار کے اندر قبول فرمائے مالک ساڈا آنا جانا قبول فرمائے جنت دو پاک سارے قبول فرمائے اس طرح کام